بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آنریبل اسپیکر صاحب بہت بہت شکریہ، اور یہ جو پری بجٹ سیشن ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے ٹو ریویو کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور آگے کیا کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کی ہدایت تھی جو ہمارا آخری جمعرات کو سیشن ہوا تھا، آپ نے یہ کہا تھا کہ ایوان کو ایک دفعہ واپس سے بتا دیں کہ یہ جو آن گوئنگ سال ہے وہ کس طریقے سے چل رہا ہے اور اس میں معاملات کیا ہیں، اور ایک ڈیبیٹ بھی کافی چل رہی ہے سوشل میڈیا میں بھی اور ہر جگہ کہ صوبے کے پاس سرپلس ہے تو وہ سرپلس کا کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو کلیئر کرنا۔ سب سے پہلے تو یہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا، وہ ایک آن گوئنگ بجٹ ہوتا ہے، آپ ساروں کو پتہ ہے، ہر آدمی کا ایک تخمینہ ہوتا ہے، اس لیے جب ہم بجٹ دیتے ہیں تو اس کو ہمیشہ سے پروپوز بجٹ کہا جاتا ہے۔ جو ہمارا پچھلے سال کا ہم نے جو بجٹ دیا تھا تو اس میں ہمارا ریونیو کا تخمینہ تھا 2119 ارب روپے، اور جو ہمارا اخراجات کا تخمینہ تھا وہ تھا 1962 ارب روپے۔ اس کے حساب سے 157 ارب روپے کا ہماری جو ہے بچت، جسے آپ سرپلس بھی کہہ لیں، وہ ہونی تھی اگر ایز پر پلان، ایز پر ایکسپیکٹیشن ہمارا ریونیو اور ایکسپینڈیچر ہو۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ 157 ارب روپے جو ہم نے بجٹ میں سرپلس اعلان کیا ہے، یہ جو ہے یہ تو کنفرم جو ہے صوبے کی بچت ہو جائے گی، اس سے زیادہ بھی بچت ہو سکتی ہے، اور اگر اخراجات کوئی انفورسین اخراجات جسے انگریزی میں کہتے ہیں وہ آ جائیں تو وہ جو ہے اخراجات کی وجہ سے آپ خسارے میں بھی جا سکتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ بجٹ کا اعلان کرتے ہیں اور جب سال ختم کرتے ہیں تو اس میں بڑا واضح فرق ہوتا ہے، سپلیمنٹری گرانٹس بھی ہوتی ہیں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اس ایوان، کیونکہ میں نے بہتر سمجھا کہ جب یہ سوال آئے تو میں اس ایوان کے تھرو جو ہے سب سے بات کروں، بجائے یہ کہ انڈیویجولی جو ہے ہر ایک کو وضاحت دیتا رہوں، کبھی کوئی سوال کرتا ہے کبھی کوئی سوال کرتا ہے، تو اس ایوان سے جو ہے یہ چیز جائے تو سب سے امپورٹنٹ ہے۔ ساتھ ساتھ لوگوں نے یہ ایزمپشن بنا لیا کہ ہم نے یہ جو سرپلس ہے 157 ارب روپے کا، یہ شاید وفاقی حکومت نے ہمیں بنا کے دیا ہے، یا وفاقی حکومت نے کہا کہ آپ نے یہ بجٹ میں سرپلس دینا ہے۔ تو یہ میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ سب سے پہلے تو ہم اپنا بجٹ اپنے اخراجات اور اپنی چادر، اپنے وسائل، ہماری پرائرٹیز کو دیکھ کر بناتے ہیں، ہماری کوئی کنسلٹیشن اس میں وفاق سے نہیں ہوتی۔ یہ تمام کی تمام صوبائی معاملہ ہے اور صوبائی ہی ضرورت ہے۔ پھر ایک جسے کہتے ہیں کہ سرکولیشن میں بات آ رہی ہے، اس کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے 157 ارب روپے کا جو بتایا کہ ہمیں جو ہے بچت ہوگی، آئی ایم ایف نے تو حکومت پاکستان کو 220 ارب روپے کا ٹارگٹ دیا ہے صوبائی حکومت کے لیے۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجاب کے لیے 740 ارب روپے کا آئی ایم ایف نے ٹارگٹ رکھا ہے، سندھ کے لیے 370 ارب کا، صوبہ خیبر پختونخوا کے لیے 220 ارب کا، اور بلوچستان کے لیے 155 ارب کا۔ اگر ہم نے وفاق سے بجٹ لینا ہوتا یا اگر ہم نے آئی ایم ایف سے بجٹ لینا ہوتا تو ہمارا سرپلس تو 220 ارب روپے کا ہوتا، 157 ارب روپے کا کیوں نہیں ہوتا؟ تو یہ بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں سب سے پہلے۔ اب رہا سوال یہ کہ اس سال آیا 157 ارب روپے ایکچولائز ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا 157 ارب روپے آیا، ہماری پوزیشن کیا ہے، ہم بچا سکیں گے کہ نہیں بچا سکیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس کا جواب نہ صرف میرے ساتھیوں کے لیے ضروری ہے، اپوزیشن کے لیے بھی ان کو ایک ایک چیز کی نالج ہونی چاہیے، ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ سر، جب ہمارا آپ ساروں کو پتہ ہے کہ ریونیو جو ہمارا جو صوبے کے وسائل کا تقریباً 93 سے 94% وفاق سے آتا ہے، اگر وفاق کی کارکردگی اچھی ہوگی تو وہ ہمیں ریونیو وہاں سے آئے گا، اگر وفاق کی کہیں سلپیج ہوگی، سلو ڈاؤن ہوگا تو وہ ہمارا ریونیو کم ہو جائے گا۔ تو بجٹ سب سے پہلے جو ایک فگر ہوتا ہے جو آمدنی کا، اور جو سب سے بڑا ہوتا ہے وہ وفاقی آمدنی کا ہوتا ہے۔ وفاق نے اس سال 14,130 ارب روپے کا ٹیکس کا ٹارگٹ رکھا تھا، اور آپ ساروں کو پتہ ہے کہ 57.5% میں ہمارا 14.62% صوبے کا حصہ ڈویزیبل پول میں، اور 1% وار اینڈ ٹیرر کا ہے۔ میں نے لاسٹ سیشن بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر وفاق 100 ارب روپے کم ٹیکس سے کلیکٹ کرتی ہے، ٹارگٹ سے کم کلیکٹ کرتی ہے، تو براہ راست
صوبہ خیبر پختونخوا کو 9 ارب روپے کم ملتے ہیں، 9 ارب روپے کم ملتے ہیں۔ اب تک کی جو صورتحال ہے، جو وفاق نے 8 ماہ میں، ابھی مارچ کا نمبر نہیں آیا، لگ بھگ 429 ارب روپے اپنے ٹیکس سے کم کلیکٹ کیے۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ موٹا موٹا 40 ارب روپے ہمیں وفاق سے کم آئے ہیں۔ اور مارچ کی مہینے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مارچ میں ایک دنیا میں یہ بھوچال آ گیا ہے، یہ جو جنگ شروع ہو گئی ہے، تو مارچ کی جو پہلی قسط ہے وہ نہایت ہی پریشان کن آئی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ 30 سے 35 ارب روپے کم از کم میرے تخمینے کے حساب سے کم آئے ہیں۔ تو ہمیں وفاق سے 75 ارب روپے اس 9 مہینے میں جو ہے کم آئے۔ تو یہ ایک موٹا موٹا پہلا حساب تھا۔ دوسرا حساب یہ ہے کہ ہمارے جو مرج ایریا کے لیے، جو مرج اضلاع کے لیے ہمیں جو پیسے ملتے ہیں، لوگوں کا یہ ہے کہ آپ سرپلس جو ہے مرج ایریا پہ لگا دیں۔ تو الحمدللہ مرج ایریا پہ تاریخ کی بلند ترین، جسے کہتے ہیں کہ یہ صوبہ جو پورا مرج ایریا، اس اے پروجیکٹ پاکستان، میں اس کو ہمیشہ سے پروجیکٹ پاکستان کہتا ہوں، اس میں سب کی ذمہ داری ہے، لیکن تاریخ کی سب سے بڑی اس سال مرج ایریا میں ہم نے جو ہے پیسے انویسٹ کیے ہیں۔ وہ کس طریقے سے کیے ہیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے مرج ایریا کا کرنٹ سائٹ کا ہی صرف 145 ارب ہے، اور وفاق نے صرف ہمیں 80 ارب روپے دیے ہیں جو NFC کے تھرو ہمیں ملنے چاہیے تھے۔ تو 65 ارب روپے ہم پورے سال میں مرج ایریا کو یہ صوبے سے دیں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز ترقیاتی اخراجات۔ پچھلے سال مرج ایریا کے لیے 70 ارب روپے رکھے تھے AIP اور ڈیولپمنٹ کے لیے، اس سال الٹا وفاق نے اس کو کم کر کے 65 ارب کر دیا، اور بات یہی بتائی کہ ہمارے حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس 65 ارب میں 37 ارب روپے AIP کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ تو چوتھا کوارٹر کل شروع ہو جائے گا، پرسوں، ابھی تک AIP میں ایک ڈھیلا، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا فیوریٹ ورڈ ہے، اس لیے میں نے ایک ڈھیلا بولا، ایک پیسہ نہیں بولا، ایک ڈھیلا نہیں دیا۔ اور اس صوبے نے 26 ارب روپے اپنی جیب سے AIP، تاکہ ہمارے جو مرج ایریا کے اضلاع کے لوگ ہیں ان کو محرومیت کا شکار نہ ہو، 26 ارب روپے ہم برج فائنانس کر چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہم اس سال، اور یہ وفاق کو بھی ہم بار بار بتا چکے ہوئے ہیں کہ ہماری جو ہے اس وقت فائنینشیل پوزیشن جو ہے، جو اگر ہم صرف اس سال کے اندر رہیں تو وہ اچھی نہیں ہے۔ ایک اس کی وجہ، یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ وفاق جو ہے ٹیکس نہیں کلیکٹ کر پا رہا، اس کی وجہ سے ہمارا تخمینہ ہے کہ 90 سے 100 ارب روپے ہمیں جو ہے کم آئیں گے۔ تو 157 سے اگر 90 سے 100 ارب روپے میں نکال دوں تو پیچھے رہ جاتے ہیں 57 ارب۔ اب رہا سوال یہ کہ ہم نے اخراجات اس سال جو ہے، ہم نے جو بجٹ میں اعلان کیا تھا اس سے بڑھ کے اخراجات کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ کی بھی ابھی مہربانی، آپ نے تھینک یو ہمارے فلڈ رسپانس کی بات کی۔ فلڈ آپ کو پتہ ہے، جیسے اب یہ بھی چیز آ گئی ہے، آج بارشوں کے نقصانات اب ہم دیکھیں گے کہ کتنا تخمینہ ہے۔ صرف فلڈ رسپانس میں تاریخ میں پہلی دفعہ ریپڈلی ہم نے جو ہے 8.5 ارب روپے کمپنسیشن میں دیے، اور ابھی پچھلے ہفتے پھر ہم نے بنیر اور دوسرے اضلاع کی دکانداروں کو بھی ہم نے کمپنسیشن کی رقم ریلیز کی ہے، جو 10 ارب روپے کے قریب بن جاتی ہے۔ پھر رمضان پیکج ہم نے 12.8 ارب کا، کہ عوام پہ ہم کیا اخراجات کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر اینڈ CTD کے اوپر ہم نے CTD اینڈ اسپیشل برانچ، یہ تمام اخراجات پہ اس سال جو بجٹ میں نہیں تھا 28.6 ارب روپے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہماری پرائرٹیز میں آ چکا ہوا ہے، جس طریقے سے ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں جو ہمارے صوبے کی، تو 28.6 ارب روپے ہم نے ان کو دیے۔ اور پھر یہ جو آپریشن ریلیٹڈ چیزیں شروع ہوئی ہیں، اس میں جو ہے اب تک ہم تقریباً IDPs کو پرانے اور نئے 15 ارب روپے، وفاق سے 17 ارب 2022 کے بعد، وفاق سے بھی ہم نے مانگے بھی جا کے، انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، 15 ارب روپے ابھی تک ہم اس میں خرچ کر چکے ہیں۔ تو جو موٹا موٹا حساب ہے اسپیکر صاحب، اگر میں ریونیو امپیکٹ دیکھوں، اچھا اس میں میں وہ نہیں کاؤنٹ کر رہا بھی، یہ جو ہمارا بارڈر بند ہوا ہے، تجارت بھی آپ کو پتہ ہے بند ہوئی بھی افغانستان کے ساتھ، آج 4 ماہ 5 ماہ ہو گئے ہیں اس چیز کو، میرے خیال سے نومبر سے کلوزنگ ہوئی بھی ہے، تو اس میں جو ہمیں ریونیو کلیکٹ ہوتا تھا وہ بھی تقریباً 9 ارب روپے کا ہے۔ تو صرف ریونیو میں ہمیں 90 سے 100 ارب روپے کا شارٹ فال یہ والا ہے۔ ابھی میں اس میں NHP میں جو پیسے کم آئیں گے اور چیزیں نہیں گن رہا، اور اخراجات میں 105 ارب روپے موٹے موٹے جو ہیں ہمارے وہ آ جائیں گے۔
تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ جو ہم نے بجٹ میں 157 ارب روپے سرپلس کی بات کی تھی کہ اگر ہمارے بچ جائیں گے، شاید یہ نہ بچ سکے. اور میری تو اول کوشش یہ ہے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ صوبے کے پاس اپنے ایک ماہ کے خرچے کے پیسے اسپیئر میں پڑے ہونے چاہیے. اب جیسے یہ بارشیں آ گئی ہیں، رسپانس ہے، یہ وار آ گئی ہے، اگر وفاق سے قسط کم آتی ہے تو اب ایک ماہ کی کم از کم آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے؟ وہ 150 ارب ہونے چاہیے. اتنی تو آپ کے پاس ہر آدمی اپنی کوشش کرتا ہے کہ مطلب جو ہے کچھ دنوں کے یا کچھ ہفتوں کے یا کچھ ایک آدھ مہینے کے کم از کم پیسے رکھے. تو یہ ہمارے پاس 150 ارب ہونے چاہیے. جو ماضی میں ہم نے دیکھا تھا کہ پورے خرچ ہو جاتے تھے، پھر صوبے میں جو ہے چیزیں ڈیلے ہوتی تھی، تو الحمدللہ 2 سال میں ہم نے اس کو بہتر کیا. بس آخری میں 1-2 منٹ میں بتاؤں گا اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا چیزیں کی جو بجٹ میں نہیں تھی. آپ نے دیکھا ہوگا آج کل پشاور ریوائٹلائزیشن کی بات ہو رہی ہے، وہ جو ہے 100 ارب پلس کا پیکج ہے. اس میں جو ہے چیزیں انڈر پاسز ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے PC1 بن رہے ہیں، وہ ADP پلس میں شامل ہوئی ہے. IDP کا میں نے آپ کو بتا دیا تقریباً 15 ارب روپے ہم دے چکے ہیں. فلڈز میں نے آپ کو بتا دیا 8.5 ارب ایک دیے، 1.5 ارب ایک دیا. رمضان کا بھی میں نے بتا دیا کہ 12.8 ارب، یہ بجٹ کے علاوہ جو عوام کے لیے خرچ ہوئے. پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ پیٹرول کا جو کرائسس آیا تو فوری طور پہ ہم نے موٹر بائک والوں کے لیے پیکج اعلان کیا، وہ تقریباً 3.5 ارب روپے کا. BRT کا ہم نے اعلان کیا کہ ہم BRT کا کرایہ نہیں بڑھائیں گے، وہ بھی 1 سے 1.5 ارب. یہ 5 ارب روپے تو یہ ہے. ابھی آج وزیر اعظم کی ملاقات ہو رہی ہے تمام وزیر اعلیٰ سے، اور یہ کہ ایک نیا پیکج کا اعلان ہے، وہ ایک الگ رسپانس ہے جو ہمیں دینا ہے. پھر قبائلی ڈیولپمنٹ پیکج قبائل کے لیے بھی ہم نے اس کے لیے بھی اعلان کیا. پھر تعلیم کے لیے آپ کو یاد ہوگا PTC ایک فنڈ ہوتا ہے جو اسکولوں کو ملتا ہے. پہلے پر کلاس روم سال کا 13,000 روپے تھا، اس کو ہم نے بڑھا کے 29,000 روپے میں لے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں ہم نے جمپ، تاکہ وہاں پہ بنیادی سہولیات جو ہے اسکول میں ملیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ پر اسٹوڈنٹ 300 روپیز ادر ایکٹیویٹیز کے لیے جو پہلے کبھی نہیں تھا، اس کا اعلان کیا. ڈاکٹرز آپ کو پتہ ہے شارٹیج ہے، تو ہمیں محکمہ ہیلتھ نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمیں فوراً جو ہے 2400 ڈاکٹرز دیں جہاں جہاں فیسلٹیز میں مسنگ ہیں. ہم ان کو ابھی فی الحال کانٹریکٹ پہ ہائر کرتے ہیں، اس کی ہم نے NOC دے دی. ٹیچرز کی 17,000 کی دے دی. ایک ناردرن بائی پاس ہے جو وفاق نے بنانا تھا، 4 ارب روپے اس میں کمی ہے. وفاق نے اس سال بھی اس میں صرف 50 کروڑ پہ رکھے، اس کے لیے ہم نے 4 ارب روپے ہم نے کہا ہم خود لون دینے کے لیے ہم لون دے دیتے ہیں آپ کو، اس کو مکمل کر لیں. پھر AIP کا میں نے آپ کو بتا دیا. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ کا مانسیرا شہر ہے، آپ کو بتائے بغیر میں ذرا مانسیرا میں گیا ہوا تھا، تو چند ہمارے دوست ہیں وہ ہمیشہ گلا کرتے تھے، تو میں نے ان سے خاموشی سے پوچھا ایک سوال کہ بھائی ہم نے جو ہے وہ ہر VC میں جو 4 لوگ دیے تھے صفائی کے لیے، لوڈر دیا تھا، اس کا کیا فیڈ بیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ ہیں کام کرتے ہیں، کچرا اٹھتا ہے، یہ وہ، تو ہم نے 12,000 لوگ بھرتی کیے تھے. جو پنجاب میں صاف شفاف پروگرام ہمارا جو ہے ان کا ستھرا پنجاب ہے، ہمارا صاف شفاف KP کے نام سے، وہ آپ لوگ کے بھی حلقوں میں ہوگا. تو اس کے لیے ہم نے 12,000 لوگوں کی بھرتی کی، اور پہلی دفعہ بیلٹ میں کوئی ایسے نہیں کسی کو بولا کہ آپ اپنے بندے دے دیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے CTD کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم نے جو ہے تو بہت بڑی لسٹ میں نہیں چاہتا، تو یہ جو 157 ارب روپے جو لوگوں کو شاید نظر آ رہا ہے کہ یہ شاید بچیں گے اور یہ ہم نے کسی کو دینے ہیں، پہلی بات تو یہ کلیئر کر دیں کہ یہ جو اگر پیسے بچ گئے، میری ابھی بھی کوشش ہوگی یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اگر 1 مہینہ نہیں تو 15 دن 20 دن کے پیسے میں سنبھال کے رکھوں، اگر اللہ کرے بچ جائیں. لیکن لوگوں کی غلط فہمی یہ کہ یہ پیسے جو بچ جاتے ہیں یہ وفاق کو چلے جاتے ہیں واپس. ایسا کوئی نہیں ہے. یہ پیسے ادھر ہی رہتے ہیں، یہ پیسوں کا حساب بھی ادھر رہتا ہے، اور یہ پیسے کسی کو نہیں جاتے، یہ پیسے آپ لوگوں کے ہیں. تو الحمدللہ 2 سال میں ہم نے جو ہے اپنے صوبے کی پوزیشن مستحکم کی. باقی ہم کھلے دل سے سارے ممبران کی باتیں سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سامنے بھی اور پیچھے بھی کوشش کریں گے. اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے وسائل رہے، تو ہم جو ہے اور بہتر جو ہے نا اپنا بجٹ اگلے سال پیش کریں گے جو ٹیکس فری بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.